10 دن کا اعتکاف دیا ہے کہ اپنے آپ کو آخر عشرے کے اندر اللہ کے در پہ لا کے بٹھا دو. اللہ میں تو تیرے در پر آ گیا ہوں, اپنے آپ کو تیرے در پہ جھکا دیا ہے, اب تو مجھے مل جا, اب تو میری اصلاح ہو جائے, اب تو میرا اپنے سے تعلق بنا دے, اب تو مجھے اعمال کی پابندی کرا دے, پچھلے معاف کر دے اور اگلے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. تو یہ رمضان میں اعتکاف کی حکمت ہے, اعتکاف کی فضیلت کیا ہے. اس کی فضیلت سب سے بڑی میں یہ سمجھتا ہوں, آقا علیہ السلام نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے. ایک سال آپ علیہ السلام سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. کتنے دن کا؟ 10 دن کا. آخر 10 دن کا کرتے تھے, ایک سال نہ کر سکے تو آپ علیہ السلام اس کی قضا کر رہے ہیں. فرض واجب نہیں, اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے, لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام اس کی اس قدر پابندی کر رہے تھے کہ آپ نے اس کی قدر بھی کی. اعتکاف اللہ کے در پر آ جانا, اللہ کے در پہ آ جانا. اعتکاف کرنے والا آقا علیہ السلام اس کے بارے میں کیا عجیب عجیب فضائل ہیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں من اعتکف یوما, یہ ابتغاء وجہ اللہ, جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے, اس سے کیا ملے گا؟ جعل اللہ بینہ و بینہ, اللہ جس کے درمیان وبین النار, اور آگ کے درمیان اتنا دوری کر دے گا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے. جعل اللہ بینہ و بین النار ابعد مما بین الخائفین, کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے اللہ جہنم سے اتنا دور کر دے گا. نہیں سمجھ میں آئی؟ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے گا, حدیث کے پورے الفاظ, ایک دن کا اعتکاف کرے گا, اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق حائل کر دے گا. 3 خندق حائل کر دے گا, 3 خندق, ثلاثہ خنادق, 3 خندق حائل کرے گا, اور ہر خندق کی مسافت اتنی ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے. دوسرے ترجمے کے مطابق ہر خندق کی مسافت اتنی ہے جیسے مشرق اور مغرب, دنیا کا مشرق دیکھیں اور مغرب دیکھیں, جتنا دور یہ ہے اتنا اللہ اس کو جہنم سے دور کر دے گا 3 دفعہ. ایک دن کے اعتکاف کے 3 خندق, اور ایک خندق کی دوری زمین اور آسمان کے برابر ہے. جو آدمی 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو کتنی خندقیں ہو جائیں گی؟ کتنی ہو جائیں گی؟ ایک دن پہ 3, 10 دن پہ 30 خندقیں اللہ اس کو دور کر دے گا. 30 خندقیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معتکف کے بارے میں, یعتکف الذنوب, جب آدمی رمضان کے مہینے میں بہت سارے گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے, پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی اس میں پڑ جاتا ہے. دل نہیں چاہ رہا ہوتا, کسی کو زبان سے تکلیف دہی ہو ہی جاتی ہے, کبھی کچھ ایسی زبان سے لہو لعب بات ہو جاتی ہے, کبھی آدمی اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر عشرہ, یہ مغفرت کا عشرہ, اللہ کی مغفرت کی بارش برس رہی ہے, اس عشرے کے اندر ہم نے کوئی گناہ کرا تو وہ گناہ بھی ڈبل ہو جائے گا. گناہ بھی ایک آپ کے یہ راجہ تنویر کے اندر آپ نے گناہ کرا ہے, یہ بھی گناہ ہے. ایک گناہ آپ بیت اللہ میں کرو, وہ بھی گناہ ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. راجہ تنویر کے اندر بد نظری کرنے والا یہ بھی اللہ کو ناراض کر رہا ہے, لیکن بیت اللہ میں بد نظری کرنا وہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ, کیونکہ اتنے مقدس مقام پر. اسی طرح عام دنوں میں ہم سے غلطیاں ہو جائیں وہ بھی غلطی ہے, لیکن رمضان اور پھر آخری عشرہ, اس عشرے کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ اس عشرے میں لیلۃ القدر ہے. اس لیلۃ القدر کے اندر اللہ کو ناراض کرنا کتنی بڑی بات ہوگی. تو اس گناہ سے بچنے کے لیے فرمایا اعتکاف میں آ کے بیٹھ جاؤ, اعتکاف میں بیٹھ جاؤ. ہمیں کیا ملے گا؟ یعتکف الذنوب, یہ معتکف, یہ اعتکاف میں بیٹھنے والا یہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ, اس کے لیے جو آدمی اعتکاف کے بغیر بہت ساری نیکیاں کر رہا ہوتا ہے, کسی کی بیمار پوری کر رہا ہے, گھر والوں کو سلط طلب لا کے دے رہا ہے, ان کی خدمت کر رہا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کر رہا ہے, لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ان ساری چیزوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے, تو فرمایا نہیں, اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ان
سے محروم نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو اس کا ثواب بھی اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، پہلی بات اگر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ کر کوئی اعمال نہیں کرتا، پھر بھی گناہوں سے محفوظ ہے، اللہ کے در پر بیٹھا ہے، اس کو پھر بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا رات بھر سوتا رہے، اس کو رات بھر جاگنے کا ثواب ملے گا، عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ اعتکاف کے اندر ہے، اعتکاف کے اندر ہے۔ اور باہر جو آدمی اعمال کر رہا ہوتا ہے، ان اعمال کا ثواب بھی اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے ملے گا۔ کسی کی بیمار پوچھی ہے، کسی کی خدمت ہے، کسی کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے، ان سب سے اعتکاف والا نہیں کر سکتا، لیکن اس کو یہاں اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے ان سارے اعمال کا ثواب ملتا رہے گا۔